حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے دیا کرتے، ان کے مشیر تھے وہ جنگ قادسیہ کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر تھے، مشورے تھے، اور انہی کے مشوروں پر عمل کر کے وہ قادسیہ میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلنے کے لیے تیار ہوئے تھے کہ میں خود جانے کے لیے تیار ہوں اور جا رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر انہوں نے پھر سٹیپ ڈاؤن کیا تھا، وہ نہیں گئے تھے. یا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اگر ٹھیک ہے بھائی، اس کا اگر آپ اسی چینل میں جائیں نا، اس میں وہاں پہ میرا ایک خطبہ ہے اسی چینل میں، وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا واضح طور پر اسی چینل میں. آپ اگر ادھر جائیں تو وہاں پہ اسی بات کا میں نے بہت تفصیل کے ساتھ جواب دی ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر مجھے مل جائے ابھی، کہ نہج البلاغہ شریف میں یہ جو ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو عمر سے کہا تھا کہ تم ایرانیوں کے جنگ میں، فرس کے جنگ میں، فارسی لوگوں کے جنگ میں نہ جانا. یہ وہ مشورہ یہ تھا، اس میں اس عمر کی کوئی فضیلت نہیں ہے. وہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر سے کہا تھا کہ تم وہاں جا کر بھاگ جاؤ گے، اور جب تم فوج کا لیڈر جب بھاگ جائے گا وہ ایرانیوں کو دیکھ کر، تو پھر ایرانیوں کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، پورا فوج متفرق ہو جائے گا، اور پھر ایرانی لاکھوں کے تعداد میں آ جائیں گے، مدینہ تک آ جائیں گے. ان کا یہی ارادہ تھا ایرانیوں کا کہ وہ مدینہ تک آ جائیں گے اور مدینہ تک سب مسلمانوں کا قتل عام کریں گے. آپ ہنس رہے ہیں، اس میں وہ پورا اس میں جو نہج البلاغہ کا جو خطبہ ہے اس میں وہی الفاظ ہیں. میں نے بہت ہنس اس لیے رہا ہوں کہ آپ نے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہاں سے نکال دیا؟ آپ ہی کی کتاب سے میں نے کہا کہ وہ بھاگ جائیں گے. وہ بھاگ جانے والی بات تو اس میں تھی، مشورہ دیا نا، ہے بالکل ہے. میں دکھا دیتا ہوں. مشورہ دیا تھا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں جا ہوں، اور جب خلیفہ تو ساتھ والے چور بھی جائیں گے نا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نصیحت کی تھی کہ آپ لشکر کو اس طرح سے زیادہ کریں گے، حالانکہ ہم نے کتنی لڑائیاں قلت کی وجہ سے بھی جیتی ہے. یہ مشورہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی. چلیں میں دوبارہ اس بات کو میں نہیں دہرانا چاہتا رہا تھا، لیکن آپ نے ذکر کیا تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں ایک مرتبہ، پھر کوئی بات نہیں ہے. جی اچھا محترم ناظرین، یہ کتاب ہے نہج البلاغہ، ملاحظہ فرمائیے نہج البلاغہ شریفہ میں، یہ مصر میں چھپی ہے، قاہرہ میں، سنہ 2004 میں. نہج البلاغہ میں وقد شاورہ عمر بن الخطاب فی الخروج الی غزو الروم، یہ یہاں پر ہے 134 والا جو ہے، انک متی تسر الی ھذا العدو بنفسک فتلقہم فتنکب، جب تم اس دشمن کی طرف جاؤ گے اور خود اس دشمن سے تیرا آمنا سامنا ہو گیا، فتلقہم، پر آپ کا ملاقات ہوگا دشمن سے، کیونکہ آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، کمانڈر ان چیف ہیں. جب دو لشکروں کا ملاقات ہوگا، ان کا ملاقات، فتنکب. یہاں پہ تنکب یہ غلط ہے، یہ تنکب ہے یہاں پہ، کیونکہ یہ مصر کا چھپا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کیونکہ تنکب کا کیا مطلب ہے. تنکب مجہول میں اس کا معنی ہی نہیں بنتا. فتنکب، آپ بھاگ جاؤ گے، آپ وہاں سے راستہ ٹیڑھا کر کے کہیں اور نکل جاؤ گے. لا تکن للمسلمین کانفۃ دون اقصا بلادہم، اور اس وقت مسلمانوں کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگا مگر دور دراز علاقے میں وہ جا کے پناہ لے لیں. لیس بعدک مرجع یرجعون الی، اور تیرے، کیونکہ تو بادشاہ ہے، کمانڈر ہے، تو جب بھاگ جائے گا تو پھر اس فوج کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، فوج بھی ہر طرف وہ جو ہے وہ بھاگ جائیں گے. اچھا، یہ لفظ جو ہے ملاحظہ فرمائیے، کتاب الفتوح ہے لابن عاصم الکوفی، کتاب الفتوح لابن عاصم الکوفی، جزء اول، چاپ دار الازواء. یہاں پہ ذکر فتح نہاون و حروبها و اجتماع الفرس بها، نہاون کی فتح اور وہاں پر جو فرس ایرانیوں کا جو اجتماع ہوا تھا وہ کیا تھا. وہاں پہ یہاں پہ یہ روایت ہے کہ فاجتمع اہل الری و سمنان و دامغان و نہاون فی 20,000 و اہل سا و حمدان فی 10,000.
وأهل نهاوند خاصة في 10,000 وأهل قم وقاشان في 20,000 وأهل إصفهان في 20,000 وأهل فارس وكرمان في 40,000 ثم بعثوا إلى أذربيجان يستمدونهم إلى حرب العرب فأقبل إليهم أهل أذربيجان في 30,000. ایران کے مختلف صوبوں سے بہت سارے فوج آئے, کہیں سے 20,000 فوج, کہیں سے 30,000 فوج, کہیں سے 40,000 فوج. تو اس طرح لاکھوں کا فوج بن گیا تھا ایرانیوں کا. تو جب یہ فوجیں بن گئی تھی تو عمار ابن یاسر نے عمر کو خط لکھا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم لعبد اللہ عمر من عمار ابن یاسر. عمر کے لیے عمار ابن یاسر کا خط, سلام علیک اما بعد بلی ومما حدث أن أهل الري وسمنان وساوا وهمذان ونهاوان وإصفهان وقم وقاشان وراوان وإصفهندهان وفلان 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 قد اجتمعوا بأرض نهاوان في 50 و100 ألف من فارس وراجل من الكفار. 150,000 یہاں پہ فوج بنی ہے کفار کی. کچھ سوار ہیں, کیولری ہیں, کچھ انفنٹری ہیں, کچھ پیادہ نظام ہے. یہ لوگ حملہ کرنے کے لیے تیاری لی ہوئی ہے. جب یہ خط پہنچا ہے فلما ورد الكتاب على عمر بن الخطاب وقرأ وفهم ما فيه وقعد عليه الرعدة والنفض حتى سمع المسلمون عطيت أضراسه. جب یہ خط پہنچا وہاں پر عمر نے خط پڑھا ممبر پہ, مسلمانوں کو سنایا, تو اس پہ رعدہ اور رفضہ عمر پہ طاری ہو گیا. اچھی طرح دیکھو, وقعد عليه الرعدة والنفض, عمر پہ لرزہ طاری ہو گیا, لرز رہا ہے, یہاں تک کہ اس کی جو جھونپڑے, کیا بولتے ہیں اس کو, جبڑا بولتے ہیں, جبڑا اس کے جبڑے آپس میں ٹکرا رہے تھے تو لوگوں کو اس کی آواز سنائی دے رہی تھی, آواز اس کے جبڑے آپس میں ڈر کی وجہ سے, ایرانیوں کے ڈر کی وجہ سے. تو اس وقت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مشورہ دیا کہ فتلقوم فتنکب, ملاقات کرو گے تو بھاگ جاؤ گے. ملاحظہ فرمائی, نکبہ کو کس کو بولتے ہیں؟ قرآن مجید میں بھی مستعمل ہے, سورۃ المؤمنون آیت نمبر 74 میں, وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ, جو لوگ آخرت میں ایمان نہیں رکھتے وہ صراط حق سے منحرف ہیں, صراط حق سے فراری ہیں. کتاب العین لخلیل ابن احمد الفراہیدی, جزء رابع, چاپ دار الکتب العلمیہ, سنہ 2002 میں کتاب چھپی ہے. وَالنَّكْبُ اجتنابُ الشَّيْءِ, نقب کس کو بولتے ہیں؟ کسی چیز سے بھاگ جانا, کسی چیز سے دوری کرنا. فتلقوم فتنکب, تم ایرانیوں سے, رومیوں سے جب تیری ملاقات ہوگی تو کیا کرے گا؟ تنکب, تو ان سے اجتناب کرے گا, تو نکل جائے گا, دور ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, یہ سب باتیں ایک منٹ, آپ کہہ رہے ہیں کہ مشورہ دیا نا, آپ کہتے ہیں اس کے مشیر تھے, مشیر نہیں تھے. ٹھیک ہے ان کو ڈانٹا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام میں کہ یہ مردوں کی بات ہے, یہ جو جنگ ہے آپ کا کام نہیں ہے, اس میں مرد کو بھیجنا چاہیے. آپ جیسوں آپ نے کبھی آپ مجھے دکھائیں کسی جنگ میں عمر بن الخطاب کی بہادری, علامہ صاحب نہیں, کسی جنگ میں عمر بن الخطاب کی کوئی بہادری ہے؟ کسی جنگ میں اس کا کوئی کارنامہ ہے؟ یہ کتاب صحاح جوہری صاحب کی کتاب صحاح ہے, فتلقوم فتنکب, یہ صفحہ نمبر ہے 228 میں. وَنَكَبَ كِنَانَتَهُ نَكْبًا كَبَّهَا وَنَكَّبَهُ أي عدل عنه واعتزله وتنكبه أي تجنبه. نکبہ تجنب کرنا, سب سمجھ گئے, صحیح ہے. تو جو نہج البلاغہ میں جو بات ہے فتنکب, فتلقہم فتنکب, رومیوں سے یا ایرانیوں سے تیرے ملاقات ہوگی پر تو نکل جائے گا وہاں سے, انحراف کرے گا, وہاں سے دوری اختیار کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی تیرا کام نہیں ہے, ادھر نہ جا, دوسروں کو بھیج دے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مشورہ دیا, یہ اس میں مذمت ہے, عمر بن خطاب کی مذمت ہے. اور مشورہ کس لیے دیا ہے؟ مشورہ اس لیے دیا ہے بھائی کہ اتنا بڑا فوج بنا ہے. بھائی دیکھیں, مسلمانوں مدینے میں کون رہتے ہیں؟ مسلمان کون ہیں؟ وہاں پہ عورتیں بھی ہیں, وہاں پہ بوڑھے لوگ بھی ہیں, بچے بھی ہیں. اگر کافر حملہ کرتے ہیں جی, وہ تو کیا کریں گے؟ سب کو قتل کریں گے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس زمانے میں جب کافر حملہ کرتے تھے یا مسلمان حملہ, مردوں کو قتل کرتے تھے. ابھی آپ کا جو خلیفہ ہے ابو بکر صاحب, انہوں نے اہل ردہ جنہوں نے ان کو زکات نہیں دیا, ان پہ حملہ کیا تھا. کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ ان کے مردوں کو قتل کیا تھا, عورتوں کو اٹھا کے لے کے آئے تھے. عورتوں کے ساتھ وہ زیادتی کی تھی صحابہ کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, یہ ہمیں زکات نہیں دے رہے. ان کو مرتد قرار دے کے ان کے, اس زمانے میں تو یہی ہوتا تھا.
اب بھئی اگر ایرانیوں کی فوج آ جاتی، فرس کی فوج آ جاتی ہے اور رومیوں کی فوج آ جاتی ہے جزیرۃ العرب میں، مدینے میں، یہ کسی کو معاف نہیں کرتے بھائی، یہ ہم اجازت دیں، یہ کسی کو معاف اکٹھی کر رہے ہیں، یہ کسی کو معاف نہیں کرتے، کر رہے ہیں، لیکن یہ سب یہ مردوں کو قتل کرتے، دیکھیں مدینہ آ کر یہ مردوں کو قتل کرتے، مسلمان عورتوں کو یہ کنیز بنا کے ایران لے کے چلے جاتے یا روم لے کے چلے جاتے، سب عرب عورتوں کو یہ اس طرح کرتے۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو مشورہ دیا ہے، پہلی بات ہے وہ اس لیے کہ یہ لازمی ہے، کیونکہ عمر اگر جنگ میں چلا جاتا، ایسا شکست ہو جاتا اس سے مسلمانوں کو کہ پھر وہ مدینہ تک پورے مسلمانوں کا صفایا ہو جاتا، پہلی بات ہے۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر کی محبت میں عمر کو مشورہ نہیں دیا، اسلام اور مسلمانوں کے بچانے کے لیے مشورہ دیا۔ اوکے، ثناء اللہ صاحب، پھر مشیر تو وہی ہو گئے نا، ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر انہوں نے عمل کیا۔ آپ کی اسی نہج البلاغہ میں ہے، مشیر نہیں بنے بھائی، مشیر تو اس کو کہتا ہے نا بھائی، مشیر تو اس کو کہتے ہیں کسی کو تنخواہ ملتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے ہر مسئلے پہ اسے مشورہ دیتا ہے، اس طرح تو نہیں تھے، وہ تو آپ بنا رہے نا۔ اس طرح ہوا ہے کہ ایرانیوں کی بہت بڑی فوج جمع ہو گئی ہے، وہ حملہ کرنے لگے ہیں مدینہ پر، اور خلیفہ صاحب وہاں پہ جائیں گے تو باغ کے نکل جائیں گے، کسی پہاڑی پہ چھپ جائیں گے دوبارہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح ایرانی جو آ کے مدینہ تک صفائی کر دیں گے، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جائیں گے تو آپ باغ جائیں گے، یہ مشورہ ضرور دیا ہے، اس سے کوئی مشیر نہیں بنتا، بس ایک ہی مشورہ دیا اس کو۔ میں نے جس کتاب کا یہ آپ کو حوالہ دیا، شرح نہج البلاغہ کمال الدین میثم، آپ اس میں دیکھ لیں، اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ کثرت کو چاہتے ہیں، اور کثرت تو ہمارے ساتھ پہلے نہیں تھی، بڑی اچھا مشورہ دیا ہے اس کتاب میں، جو میں نے پڑھا اور دیکھا۔ دیکھیں یہ شرح نہج البلاغہ ہے، صفحہ نمبر 128، یہ شرح نہج البلاغہ لابن میثم الجزء الثالث، 183 شرح نہج البلاغہ سن 1999 میں چھپی ہے، 183 یہ صفحہ نمبر ہے 178 ہے، 180 181 182 183، یہ وہی ہے۔ ومن کلامه لعمر ابن الخطاب وقد استشاره في غزو الفرس بنفسه، دکھائیں اس میں کیا ہے؟ اختلف الناقلون، یہ آپ پڑھو نا، میں یہ دکھائیں، یہ صفحہ نمبر 182 ہے۔ ومن کلام اللہ علیہ السلام لعمر بن الخطاب استشاره في غزو الفرس بنفسه، یہاں پہ یہی جملہ ہے۔ جی آپ پڑھیں، میں کیا پڑھوں، استدلال آپ کا، آپ پڑھو نا، آپ پڑھو، میں آپ کے لیے استدلال کروں؟ آپ کو جو اس میں جو حدیث ہے وہ ہم اس کو حجت سمجھ سکتے ہیں اگر اس کی کوئی سند ہے، لیکن جو علماء کے اقوال ہیں وہ تو حجت ہے ہی نہیں۔ اگر اس نے کوئی غلط بات کی ہے، ابن میثم، ہم کہیں گے کہ اس نے غلط بات کی ہے، اس کے اقوال حجت نہیں ہوتے علماء کے اقوال۔ شیعہ علماء کی تعداد بہت زیادہ ہے بھائی، شیعہ علماء کی تعداد لاکھوں میں، اور سب کے اقوال سے ہی نہیں ہوتے، شیعہ مؤلفین لاکھوں کی تعداد میں، اس طرح نہیں کہ ہر کتاب میں ہر جملہ صحیح ہوتا ہے۔ حجیت صرف قرآن اور سنت میں، میں کبھی آپ کے علماء کے اقوال کو آپ پہ حجت کے طور پہ نہیں لاتا، میں قرآن مجید اور صحیح حدیث کو حجت کے طور پہ آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ یہی تو پھر کیا ہے، یہ حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی بات نہیں ہے، اور اس پر عنوان دیا ہوا ہے کہ استشارہ لعمر اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مشیر مشورہ دیتا نہیں ہے، اس کتاب پر یہ عنوان لگا، اس سے کوئی مشیر نہیں بنتا بھائی۔ اگر کوئی ایک شخص آپ سے مشورہ مانگتا ہے، مشیر نہیں بنتا پھر۔ یار یہ تو کیا بات ہو گئی، سب لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو، یار دیکھیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک مشیر ایک ہوتا ہے خلیفے کا، کہ وہ ایک خلیفے کا ہمراز ہوتا ہے، خلیفہ ہر بات میں اس سے مشورہ کرتا ہے، وہ اس طرح تو نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے، صرف ایک مسئلے میں اس سے مشورہ لیا، ارشاد دوسروں سے بھی مشورہ لیا، امیر المومنین علیہ السلام سے بھی مشورہ لیا، تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو ارشاد کیا کہ یہ کرو۔ آپ یہ چاہتے ہیں نا، آپ ہماری کتابوں میں کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے، وہ آپ کے خطبہ جھوٹ بولتے ہیں، کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام عمر کے قاضی تھے، یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔
پھر اب اگلی بار اچھا یہ بات ہو گئی، ایک یہ بات ہو گئی، آپ نے تو جتنے بھی کتابیں وہ دکھائی جو میں نے پڑھا تھا اور اس سے سمجھا تھا، آپ نے اس کے مخالف بتایا. یہ کمال الدین میثم نے جو اس کی تشریح کی اس میں یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں، مدینے کو خالی نہ چھوڑیں، وہ سب پھر مدینے پر آ جائیں کی گے. وجہ اور واضح ہم نے ہے کہ جنگیں عمر بھائی، عمر کی کسی جنگ میں کوئی بہادری نہیں ہے بھائی. میں آپ کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، آپ کو اذیت ہوتی ہے. کہ آپ کس طرح آپ بات مجھے کر بتاؤ نا، سکتے اب یہاں عمر پر کو لکھا ہوا ہے آپ قادسیہ میں دیکھو، جا رہے تھے، عمر کسی جنگ قادسیہ میں میں جانے کے لیے تیار تھے، اور خیبر میں یہ قادسیہ بھاگا میں نہیں تھا، جانے کے لیے تیار تھے. اور یار آپ خیبر میں بھی وہاں پر تیاری لے کی جا تھی نا. رہے، وہاں خیبر پر میں وہ آپ بھاگے لے تھے جا نہیں، رہے احد سے بھاگے تھے نہیں بھاگے تھے، خیبر میں بھاگے تھے نہیں بھاگے تھے. یہ قرآن او بھائی حنین میں بھاگے تھے نہیں بھاگے تھے. آج چلیں بھائی چلیں، آپ مجھے عمر کی کوئی بہادری دکھاؤ، یا ابو بکر کی یا یہ عثمان سورۃ کی. الانفال، سورۃ الانفال میں ہے نہیں کیا ہے سورۃ سورۃ الانفال میں ہے، دکھاؤ انفال میں ہے دکھاؤ. نہیں کہ آپ جا سکتے. اگر جنگی طریقے استعمال کرنے کے لیے یا کوئی ہیلا بنانے کے لیے جنگ میں، تو آپ پیچھے جاتے اور پھر دوبارہ اس پر حملہ کر بھائی پیچھے جو جا بھاگ سکتے. گئے تھے، یہ باتیں بھی ہے، یہ وہ بات خیبر سے جو بھاگے تھے وہ ہیلے کے لیے بھاگے تھے. جب صحابہ کہ وہی جب بنو نہ وہی جب بنو. یہ کیا بس آپ کی باتیں کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں او بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہ اسلام بچانے کے لیے عمر کو. اب مجھے بتا سکتا ہوں لیکن موضوع میرا یہ نہیں بتا دیں، آپ مجھے بتا دیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ وہ دوبارہ ایک منٹ نہیں ثناء اللہ صاحب، یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بڑے وہ اپنی جگہ پر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بہادر تھے وہ شیر خدا تھے، اسد اللہ الغالب، وہ وہی تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس طرح اچھا ٹھیک ہے سب رضی اللہ، میں الزامی طور پر جس نے جہاد کیا اور جس نے فرار کیا دونوں رضی اللہ. الزامی طور پر میں ایک منٹ مجھے بات کرنے دو، ایک منٹ بھائی مجھے آپ دیکھیں اب مجھے بات کرنے دو، آپ اتنے بولے میں کرنا اور یہ جنگ کرنا اور جنگ میں بہادری، اگر یہ فضیلت کی بات ہے تو پھر تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں کیا ہونا چاہیے. نمبر ایک. نمبر دو، کیا پھر تو حضرت نے کیا خالد کی کیا بہادری ہے اور کتنی کیا بہادری ہے بھائی، کسی کیا بہادری ہے خالد کی؟ آپ دکھائیں نا کسی جنگ، اس نے کوئی بدر میں احد میں اس نے کس میں وہ یہ تھا نا، اس نے عورتیں اٹھائی ہیں، صحابہ کی عورتیں اٹھائی ہیں، اس نے صحابہ کی عورتیں اٹھائی ہیں، اس کو تم کہتے ہو. اچھا وہ والی بات نہ کرے، وہ اختلافی ہے، وہ پھر یہ بات اختلافی نہیں ہے. میں آپ کے کتب سے ثابت کروں گا یار. انہوں نے عمر صحابہ نے کہا بھائی، صحابہ کے قبائل تھے مدینے کے باہر، انہوں نے کہا کہ ہم ابو بکر کو نہیں مانتے بھائی، ہم زکوٰۃ دیں گے اپنے قوم کو دیں گے، اپنے فقراء ابو بکر کو نہیں دیں گے. ابو بکر نے خالد کو فوج بنا کے بھیجا اور بولا جا وہاں ان کے قبیلے کے باہر جاؤ، اور رات کے وقت وہ بیچارے وہ جنگ کی حالت میں تو نہیں تھے، وہ لوگ وہ اپنے قبیلے میں اپنے بچوں کے ساتھ سو رہے ہیں، یہ رات کے وقت حملہ کرتے تھے. یہ ان کا ابو بکر کے یہ الفاظ ہیں، شن الغارۃ علیہم وحرقوا. مجھے بات کرنے کے لیے نہیں چھوڑ رہے. ہاں اب اجازت دیں. خالد کی آپ نے بات کی ہے، خالد کیا کرتا تھا؟ رات کے وقت حملہ کرتا تھا. ان بیچارے اب ایک قبیلہ سو رہا ہے، اس میں مثلا 50 خیمے ہیں، لوگ خیمے میں سو رہے ہیں، وہاں پہ حملہ کرتا تھا رات کے وقت. اب وہ بیچارے وہ جب رات کو وہ سو رہے ہیں، ان کی کوئی آمد تیاری نہیں ہے، ان کے مردوں کو قتل کرو، عورتوں کو اٹھا کے لے کے آؤ مدینے میں تقسیم کرو صحابہ کے درمیان. نہیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا ابو بکر کی یہ جہاد یہ ہے، خالد کی جہاد یہ ہے. آپ میں یہاں پہ میرا ایک لیکچر ہے اہل الردہ کے ساتھ کہ جو مرتد مانعین زکوٰۃ تھے ان کو مرتد کہہ کے ان کے ساتھ یہ کیا، ان کی کیا ان کی تاریخ کیا ہے. اسی چینل پہ آپ دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے جی، وہ میں بعد میں پھر یہ تھے میری جہاد کرنا. اچھا چلو میں کر لیتا ہوں. آپ کہتے ہو نا ہر وقت اسی چینل پہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بہادری جنگ دکھاؤ، حضرت بکر صدیق کا جنگ وغیرہ، یہ باتیں چھوڑ دو. اس طرح تو الزامی جواب بھی کہہ سکتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، وہ بہادر نہیں تھے. پیغمبر کسی جنگ سے بھاگے، آپ کافر ہیں.
آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. باغے نہیں ہیں, یہ باغے ہیں. ابو بکر عمر جنگ سے باغے ہیں, پیغمبر کسی جنگ سے نہیں باغے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شجاعت دلیر ہیں. آپ دیکھو میرے عزیزو, یہ ان کا کتاب ہے ایک منٹ, المستدرک علی الصحیحین. المستدرک, آپ دیکھو عمر کو بچانے کے لیے, ابو بکر کو بچانے کے لیے پیغمبر پہ آگے. اب پیغمبر کس جنگ سے بھاگے ہیں؟ نہیں مولوی ثناء اللہ یار, میں کی بات کر رہا ہوں, نہیں بات نہیں کر رہا ہوں اس کی, میں الزام. پیغمبر کس جنگ سے بھاگے ہیں؟ آپ پیغمبر کس سے بھاگے ہیں؟ یہ ابو بکر عمر جنگوں سے بھاگے ہیں. ابو بکر عمر جنگوں سے بھاگے. میں آپ کو دکھا, چپ کر ایک منٹ میں دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے تمہارا المستدرک جزء ثالث چاپ دارالفکر. نہیں میں دکھاتا ہوں. نہیں کہو, بولو نہیں, منع نہ کرو. دیکھ لو سنہ 2009 میں دارالفکر بیروت میں چھپا ہے. ملاحظہ فرمائیے, حدیث نمبر 4395, صحیح الاسناد. حاکم نے کہا صحیح الاسناد 4395. وافقہ الذہبی فی التلخیص صحیح. ذہبی نے تلخیص مصدق میں کہا یہ حدیث صحیح ہے. ان علی علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے, سار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الى خیبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پہ, جنگ خیبر پہ گئے تھے. فلما اتاها بعث عمر وبعث معه الناس الى مدینتهم او قصرهم. جب وہ خیبر پہنچے تو عمر کو بھیجا انہوں نے جنگ کے لیے, کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے آنکھوں میں بیماری تھی, ان کو جنگ کے لیے بھیجا. فقاتلوهم, جنگ ہوئی ہے, کفار نے ان پہ حملہ کیا. فلم يلبثوا ان هزموا عمر واصحابه. پھر وہاں پہ عمر نے کوئی وہاں پہ مقاومت نہیں کیا, کوئی ریزسٹنس نہیں, جلدی سے بھاگ کے آ گیا. یہودیوں نے بگا دیا عمر کو اور عمر کے ساتھیوں کو. فجاؤوا یجبنونه ویجبنهم. صحابہ آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یجبنونه, سب کہہ رہے تھے کہ عمر کا بزدل آدمی ہے. صحابہ سب جھوٹے ہیں, سب جھوٹے ہیں. مجھے بتاؤ. نہیں یا خدا, ٹھیک ہے, یہ میں مانتا ہوں, یہ میں مانتا ہوں. مانتے ہو کہ الفرار من الزحف کبائر میں سے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہے, آپ کی بات یہ ہے, لیکن اس موضوع پر میں نہیں جانا چاہتا. نہیں, عرض یہ ہے, اب مجھے ایک منٹ بات کرنے دو بس, اس کے بعد آپ بات کریں. دیکھیں جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے مشورہ دیا ہے, عمر کی تاریخ دیکھیں مختلف جنگوں میں. جنگ حنین میں یہ باغا ہے, جنگ احد میں یہ باغ, آپ کی کتب سے ثابت ہے. جنگ خیبر میں یہ باغ, کسی جنگ میں اس کا کوئی کارروائی نہیں ہے. کسی جنگ میں آپ دکھائیں نا تاریخ, آپ کی مغازی, آپ کی تاریخ تبری میں دکھائیں, تاریخ الکامل میں دکھائیں, البدایہ والنہایہ میں دکھائیں, ابن تیمیہ کے کتب میں دکھائیں. اتنا کٹر وہابی ہے, کسی کتاب میں اس کی کوئی بہادری دکھائیں, کچھ بھی نہیں ہے. فرار ثابت ہے. اب ایسا شخص اس زمانے کے سپر پاور کے جنگ میں جانا چاہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں ایرانیوں سے جنگ یا رومیوں سے جنگ, تو اس کا بھاگنا تو ضروری ہے وہاں سے. اور جب اجازت دیں بات کرنے دیں, جب سامنے ہو جائے گا نا رومیوں سے اور فارسیوں سے, وہ دیکھیں گے کہ عربوں کا بادشاہ آیا ہوا ہے, اور جب وہ دیکھیں گے کہ عربوں کا بادشاہ بھاگ گیا جنگ سے, لشکر مسلمانوں کا لشکر بھی بکھر جائیں گے, اور ان کو بھی جو کافر جو فوج ہو گئے ان کو بھی مورال ملے گا, ان کو بھی جرأت ملے گی کہ یہ بھاگ گئے, ختم ہے. وہ بگائیں گے ان کو, اور مدینے تک پھر ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا, اور وہ پھر ہر جگہ آ کر غارت کریں گے, مردوں کو قتل کریں گے, عورتوں کو اٹھا کے لے گئے, اور مدینے میں بھی یہی کریں گے. یہ تشریح آپ کر میں نے کر رہے وہ نہج البلاغہ کے لفظ نص الفاظ میں نے آپ کو دکھا دیا. فتلقوا فتنکب, میں نے نص الفاظ دکھا دیا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے. یہ میرا نہیں ہے, میں نے وہ کتاب لغت بھی آپ کو دکھا دیا کہ فتلقوا فتنکب, ان سے جب آپ کا آمنا سامنا ہوگا آپ بھاگ جائیں گے. جب مولا نے یہ کہہ دیا ہے, آپ کہتے ہیں مشورہ دیا, جی ہاں مشورہ دیا ہے, لیکن بہت ایسے مذمت کیا ہے کہ اس سے سختر مذمت تصور ہی نہیں ہے. اور ایسے آپ ان کو مشیر بنا کے, مشیر تھے بھائی, میں مشیر نہیں تھے. ایک دفعہ مشورہ دیا اس سے وہ مشیر نہیں بنتے. وہ اس طرح ہو تو پورا مدینہ ان کا مشیر ہے, کیونکہ وہ مختلف مسائل میں کبھی کبھار سب ان کو کسی نہ کسی نے مشورہ دیا ہوگا, تو پھر پورا جو ہے جزیرۃ العرب ان کا مشیر ہے. یہ بات جو زیادہ تشریح آپ نے اپنے. اور بھائی اگر آپ کسی کو مشورہ دیتے نا, ابھی میں امریکہ میں رہتا ہوں, یہاں پہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ میں کافروں کو بھی مشورہ دیتا ہوں. میرے پاس کام کرنے والے ہوتے ہیں, پڑوسی ہوتے ہیں, اس سے کوئی اگر دیکھیں, ہاں اگر امیر المؤمنین علیہ السلام نے کسی کو مشورہ دیا ہے, بات سنیں, کسی کو مشورہ دیا ہے, اس سے وہ شخص متقی نہیں بنتا, اس سے وہ شخص صالح نہیں بنتا, اس سے وہ شخص مسلمان بھی نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا. مشورہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں.
المستشار امین. آپ کسی نے آپ سے مشورہ کیا نا, آپ ایمانداری سے کسی کو مشورہ دیتے ہیں, اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ جس کو مشورہ دیتے ہیں وہ مسلمان ہو, صالح ہو, باتقوا ہو. صفحہ نمبر 319 جلد 4 اسی شرح میں, شرح نہج البلاغہ میں, وَإِنْ شُورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ فَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضَا. آخر میں آپ یہ اگر نکال سکتے ہو تو نکال لے. اس کا جواب ہم نے بار بار دے دیا بھائی, اس کا جواب ہم نے دے دیا. کس طرح دے دیا ہے؟ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضَا, میں اب آپ کو بتا دیتا یہ اللہ کی رضا ہی اس طرح ہے. جی آپ میرے اس میں چلے جائیں. اچھی بات ہے, وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ. آپ سن لیں بھائی, آپ یہاں پہ جائیں میرے چینل پہ, وہاں پہ ٹائپ کریں, سرچ کریں نہج البلاغہ. وہاں پہ جو پہلا آئے گا کیا نہج البلاغہ میں ابو بکر کی مدح ہے, اور کیا نہج البلاغہ میں عمر کو مشورہ, عمر کی تعریف, خطبہ نمبر 134. یہ جو اس میں پہلا کلپ آئے گا کیا نہج البلاغہ میں عمر کی مدح اور تعریف موجود ہے, اس میں اسی بات کی جواب ہے, اسی دو باتوں کی کہ بھئی انما شورى للمہاجرین والانصار. اس کے جواب میں نے تفصیل سے دیا ہے کہ یہ ایک شیعہ حدیث نہیں ہے. اس کو نہج البلاغہ کے جو مصنف ہیں انہوں نے کوئی ایسا ضمانت نہیں دیا کہ میں صرف شیعہ حدیث کو اپنے کتاب میں لاؤں گا. وہ محدث بھی نہیں تھے. انہوں نے اس کو مخالفین کے کتب سے نقل کیا ہے, اور یہ اس کا اصل مصدر بنتا ہے شعبی, عامر ابن شراحیل شعبی, جو جماعت عمریہ کے ایک محدثین میں سے ہیں. اس کا اصل وہ ہے. یہی روایت شیعہ کتب میں کتاب سلیم ابن قیس میں موجود ہے. بہرحال اس کے الفاظ اور ہیں, وہ اور انداز سے ہے, اس میں تفصیل بہت ہے. بہرحال اس میں نے ایک اس کا جواب دیا. آپ کو میں ریفرنس دے دیتا ہوں, اس کو میرے دو اسپیچز کو دیکھ لیں, اس میں آپ کو بہت سارے دلائل ملیں گے. تو ابھی جو ہے نا, میں آپ دوسروں کا ٹائم نہیں لینا چاہتا, کیونکہ اسی جملے کو میں نے بار بار جواب دیا, تو بار بار تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے بھائی ثناء اللہ بھائی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے جی. لیکن میں یہی تھوڑا سا سمجھانا, آخری بات تھوڑا سا یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم لہجہ صحیح استعمال کریں, اسی طرح کی بات یہ ہماری کتابوں میں, آپ کی کتابوں میں بھی اس طرح کے ہے, اور یہ تو صحیح ٹائم دیا ہوا نہیں آپ دیتے ہیں نا, تو ہو سکتا ہے اور بھی بہت سی باتیں ہو جس پر بحث کرنا بنتا ہو. لیکن میرا یہ ضمیر میں ایمان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ یا جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے, کسی کو نہ برا بلا انہوں نے کہا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کافر ہے. جس کو قرآن نے برا بلا کہا ہے اس کو وہ برا بلا نہیں کہتے تھے. قرآن نے نہیں کہا ہے, آپ نے جو آپ ریفرنس غلط دے دیتے تھے وہ بعض جگہ پر. اور میں نے ایک بات تو آپ آ جاؤ نا, کبھی سورہ حجرات پہ بات کرتے ہیں نا, ہفتے عمل سورہ حجرات پہ بات کرتے ہیں, کبھی اگلے ہفتے آ جائیں. آپ کے میں نے دیکھا ہے وہ تھوڑے سا میں نے دیکھا, لیکن وہ بات پھر آپ کہتے کہ ٹائم ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں نہیں کہوں گا ٹائم ختم ہو, آپ آ جائیں اگلے ہفتے, آپ تیاری کریں. ہفتے عمل ابو بکر عمر کے ہفتے عمل اور عدم ایمان یا ایمان سورہ حجرات میں ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے, اوکے جی, صحیح ہے, مان گئے. اوکے, اگلے ہفتے. اللہ حافظ, اللہ آپ کو جزائے خیر. السلام علیکم.